الرحمن الرحیم۔ آج سارے میڈیا کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہم کے پی کے ہاؤس میں یہ پریس کانفرنس ایٹ شارٹ نوٹس ہم کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ کو آج 12 بجے سے پہلے ریڈ کیا گیا۔ اسی دوران پولیس کی بھاری نفری آئی، چاروں طرف سے اس سینٹرل آفس کو گھیر لیا گیا۔ عورتیں اور مرد پولیس افسران سینٹرل آفس کے اندر آئے، سارے دفاتر کے کیمروں سے تصویریں لی، ویڈیو بنوائی، سب کو کاشن کروایا گیا۔ پھر رؤوف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا۔ سینٹرل آفس میں انٹر ہو کر کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اور پولیٹیکل پارٹی کے سینٹرل آفس کی جو تقدس ہے وہ پارلیمان کے بعد ہے۔ ہم اس ریڈ کی، اس کی اریسٹ کی شدید الفاظ میں سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی تھی، کھڑی ہے اور انشاءاللہ اسٹرانگ رہے گی۔ نشان لیا گیا، لوگوں کو روکا گیا، الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے دیکھا کہ 3 کروڑ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ آج کے ایکشن کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ قانون کی بالادستی کے لیے لازم ہے کہ آپ وارنٹ کے ساتھ آتے، ہمیں اطلاع دیتے، ہمیں بتاتے کس سلسلے میں آپ کو سرچ درکار ہے۔ ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، ہم اس مرتبہ بھی تعاون کرتے۔ پہلے بھی نوٹس آئے، ہم نے کمپلائی کیا، آج بھی نوٹس آتا تو ہم ہر صورت قانون کی بالادستی کے لیے کمپلائی کرتے۔ یہ مقصد کسی بھی کیس کی انکوائری نہیں ہے۔ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 41 ایفیڈیوٹ ہے جو ہم نے جمع کی ہیں۔ اس 41 ایمنیز کے ایفیڈیوٹ میں سے 38 جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے تھے۔ آج ہمارے کے پی کے ایم پی ایس اور پنجاب سے ہمارے ایم پی ایس کے ایفیڈیوٹ جمع ہونے تھے۔ ہمارے آفس میں پنجاب کے ایم پی ایس کے ایفیڈیوٹس موجود تھے۔ ہمارا سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا، انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس۔ ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے، ٹی وی اسکرین بھی اٹھائے گئے، کمپیوٹر بھی لیے گئے، اور آپ کی اطلاعات کے مطابق ہمارے تقریباً 10 ورکرز، ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں اس وقت موجود ہیں۔ ان سب کے فون بند آ رہے ہیں۔ آپ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کس ایف آئی آر میں کس کو کون مطلوب ہے۔ جس وقت رؤوف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا، رؤوف حسن صاحب کو نیچے لے جایا گیا، تو رؤوف حسن صاحب 70 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، وہ کینسر کے پیشنٹ ہے، اس پہ پہلے اٹیک ہو چکا ہے۔ میرا کنسرن تھا رؤوف صاحب کی سیفٹی، اس لیے میں رؤوف صاحب کے ساتھ اسی کی گاڑی میں گیا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، پولیس لائنز اسلام آباد۔ پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی کیس میں مطلوب نہیں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، البتہ رؤوف صاحب ادھر ہوں گے۔ میں نے رؤوف صاحب سے پھر اجازت لی، کیونکہ میں مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا، روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ریزن یہی ہے کہ یہ پہلا مرتبہ نہیں تھا، ہمارے باقی ساتھیوں کو ان کو بھی ایسا ہی اٹھایا گیا کہ کسی کو رات کے وقت، کسی کو چلتے ہوئے اپنے جاب پہ جاتے ہوئے وقت گرفتار کیا گیا۔ آج بھی نہیں پتہ وہ کہاں موجود ہے۔ اصلاح قانونیت کے ہم خلاف ہے۔ اصلاح قانونیت سے کل حاصل نہیں ہونا۔ لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہے، جوڑنا اور آگے لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ٹیررزم کی ہر صورت اور ہر فارم میں شدید مذمت کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف انصاف کا نام ہے، رول آف لاء کے لیے ہے اور دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہم سب سے پہلے انڈین آرمی چیف کی اس بیان کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی آرمی کمزور ہو۔ لیکن ساتھ یہی کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں ہم نے اسمبلی میں بھی یہ پوائنٹ اٹھایا اور اس پہ گورنمنٹ کا جواب آیا۔ ہم نے یہ کہا
کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یا حکومت ارادہ رکھتی ہے اس پہ اس ایوان کو اعتماد ملے، ہمیں بریف کیا جائے، عسکری قیادت آ کے بریف کرے۔ اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے لا منسٹر کا یہ پیغام آیا تھا، یہ جواب آیا تھا کہ اسی پہ یہاں بریفنگ ہوگی، اس ایوان میں بریفنگ ہوگی، وزیر اعظم کے سامنے بریفنگ ہوگی، انٹیریئر منسٹر کے سامنے بریفنگ ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا میں خود بھی یہاں موجود ہوں گا۔ آج تک وہ بریفنگ نہیں ہوئی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنی اسٹرانگ اور مضبوط ہو، ان کو آئسولیٹ کرنا، ہر وہ اقدام کرنا جس سے اس پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سپورٹر ڈسہارٹ ہو، صرف اس پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہمارے کئی MNA صاحبان کو اٹھایا گیا، ان کے بھائی کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ہمارے ایک MNA صاحب کے 16 سالہ بچے کو اٹھایا گیا، اس کی والدہ کو 37 فون کال آئیں اس بچے کے ٹیلی فون سے، اور بچہ ان کو یہی کہتا رہا۔ یہ ختم ہونا چاہیے اب۔ یہ نہیں، صرف ہمارے MNA صاحبان کو بڑا لالچ بھی دیا گیا، MPAs کو بھی دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف ان کارروائیوں کی شدید مذمت کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رؤوف حسن صاحب کے لیے ساری کی ساری کارروائی عمل میں لائیں گے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رؤوف حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا۔ کسی بھی بندے کو روکنا بغیر وارنٹ کے، بغیر انکوائری کے، بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر FIR بتائے ایز وی اسپیک، ہمیں نہیں پتا کہ کون سا FIR ہے جس میں وہ مطلوب ہے، یا اس FIR میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہیں۔ یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب میں دعوت کروں گا کہ عمر صاحب اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ بہت شکریہ جی۔ جناب چیئرمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے خواتین و حضرات، پاکستان میں سننے والوں کو ساروں کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج میرے چیئرمین اور میرے کولیگ جناب بیرسٹر غور صاحب نے تفصیلاً آپ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ جس کے ذریعے آج پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس میں ریڈ ہوا۔ تفصیلاً انہوں نے بات کر دی۔ میں اپنی یہاں سے بات کا آغاز شروع کروں گا اور پھر DGISPR صاحب کا نا اس کو کریں گے۔ بسم اللہ کریں۔ ریڈی ہیں جی؟ بسم اللہ۔